والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، رواہ مسلم فی حدیث طویل۔ مسلم شریف کی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مسلمان، قوت والا مسلمان، المؤمن القوی، قوت والا مسلمان، خیر و احب الی اللہ، اور بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمان سے۔ احرص ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک، اور فرمایا اللہ کے رسول نے اس سے پہلے کہ فی کل خیر، اور ان دونوں میں خیر ہے۔ فی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، یعنی طاقتور مسلمان کے اندر بھی خیر ہے اور جو کمزور مسلمان ہے اس میں بھی خیر ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اور اس کام میں حرص کرو، لالچ کرو جس سے تم کو فائدہ پہنچے، جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو عمل ہے اس کی تم تمنا کرو، خواہش کرو، لالچ کرو اور اس کو کرو، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو، اور جب کام شروع کرو تو اس میں عاجزی کا اظہار مت کرو۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور مسلمان کی تعریف فرمائی ہے۔ یہاں پر دو معنی ہو سکتا ہے اور دونوں معنی یہاں پر صحیح ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ قوی سے مراد قوی فی الایمان، وہ مسلمان جو ایمان میں طاقتور ہے، اس کا ایمان جمع ہوا ہے، اس کا ایمان، اس کے ایمان کی اثرات جو ہے اس کے دل میں اور اس کے جسم میں ہر اعتبار سے شرائط کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ فاستقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، ایسا جم گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکی، طاقتور ایمان والے بن گئے، مضبوط ایمان والے بن گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گویا کی اس حدیث کی تشریح اور تفسیر فرما رہے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، طاقتور مسلمان بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمان سے، یعنی جو اپنے ایمان میں کمزور ہے، اپنے ایمان میں نرم ہے، طاقت کے اعتبار سے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی خوف، کوئی بھی لالچ اس کو ایمان کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ دیکھیے مکہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اسلام پھیلا، صحابہ کی کمزور جماعت جو مکہ میں جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے دبے کچلے تھے، غلام تھے، غریب و نادار تھے، جب وہ ایمان لے آئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا
تو ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا، جم گیا، یقین ہو گیا اللہ کی وحدانیت پر۔ اور اس کے بعد جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اسلام چھوڑو، اسلام سے الگ ہو جاؤ، ایمان کو ختم کرو اور پہلے ہی طریقے پر بتوں کی پوجا کرو، حبل کی پوجا کرو، لات کی پوجا کرو، منات کی پوجا کرو، عزا کی پوجا کرو، اور اپنے باپ دادا کے جو دین تھا گھر واپس ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنا ظلم کیا گیا، کتنا ستایا گیا، مکہ کے اوباش بدقماش لونڈے حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، لیکن ایک زبان تھی، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ المؤمن القوی کی مثال اور نمونہ ہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے نہ جانے کتنے مسلمانوں پر ظلم و بربریت اور وحشت کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ قوی تھے ایمان کے اندر، ایمان میں طاقتور اور مضبوط تھے، اور وہی مسلمان دین کا پرچم لہراتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اور مخالفت کا مقابلہ پہاڑ کی طریقے سے کرتے ہیں، دشمنان اسلام کا مقابلہ پہاڑ کی طریقے سے کرتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ان کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے تو منہدم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، چاہے سمندر ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے کچھ بھی۔ یہ المؤمن القوی یہ فرمایا، اس لیے اللہ نے کہ رسول نے فرمایا خیر و احب، اللہ کو بڑے پیارے بڑے محبوب ہیں، من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمانوں سے۔ جو آج ہمارا ایمان ہے، آج جو ہماری حالت ہے، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اور جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پھر پوچھئے مت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، تمام یقین ڈاواڈول ہو جاتا ہے، تمام ہماری لنترانیاں اور ہمارے دعوے اور ہمارے نعرے سب کی سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور ہم ہاتھ پیر جوڑنے لگتے ہیں غیروں کے سامنے، دہائی دینے لگتے ہیں دوسروں کی۔ اس طریقے سے صحابہ اور ہمارے یہاں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم المؤمن الضعیف کے درجے میں، اور بلکہ اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ درجے میں کمزور ہیں، جو کہ ایمان کی جو حلاوت ہونی چاہیے، ایمان کی جو لذت ہونی چاہیے، ہم میں سے کوئی محسوس نہیں کرتا۔ ذاقتم الایمان، ایمان کا مزہ اور ایمان کی لذت اس آدمی نے چکھ لی جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے۔ یہ قوی ایمان والے صحابہ ایسے ہی ڈھلے ہوئے تھے، ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اپنے معیشت کے اندر گھر چھوڑ کے نکل گئے اللہ کے راستے میں کہ اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، اور اللہ نے ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ وطن چھوڑ دیا اور اللہ نے انہیں نوازا، گھر چھوڑ دیا، جہاد میں چلے گئے، اللہ نے ان کے گھروں کی رکھوالی کی اور ان کے ذریعے ایمان کو پھیلایا۔ اور اسی دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی ایمان لائے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن ابھی اسلام میں داخل ہونا اور ایمان کا مضبوط ہونا پختہ نہیں ہوا تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ آپ کہہ دیجئے، وہ کہتے ہیں دیہات کے آنے والے کہ ہم ایمان لے آئے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، لیکن یہ کہو ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان ہماری روح میں نہیں اترا ہے، اور جب ایمان روح میں اتر جائے گا تو ہر جگہ اللہ
ہر جگہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہوگی. کوئی بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا سب اللہ کی مرضیات پر چلے گا. لیکن یہ بھی ہوا، ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور ایمان والے اللہ کے رسول نے انہیں محروم کیا. فی کل خیر، ہر ایک کے اندر خیر ہے اس کے درجے کے اعتبار سے. یعنی یہ جو کمزور ایمان والے ہیں یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم بالکل بیکار ہو گئے. نہیں، جس حد تک ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا. بھی جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے بلب ہے، 5 واٹ کا بلب ہے اور 50 واٹ کا بلب ہے. ایک کی روشنی زیادہ ہوگی، دور تک روشنی کرے گا، اور ایک کی روشنی کمزور ہوگی. ایک چراغ جو ٹمٹما رہا اپنے گرد میں وہ روشنی کرے گا، اور ایک مشال جو جل رہی ہے وہ دور تک روشنی کرے گی. اس لیے کمزور ایمان والے کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا فی کل خیر، ان دونوں میں خیر پایا جاتا ہے. ہاں، اس کا خیر بڑھا ہوا ہے، اس کے فضائل بڑھے ہوئے ہیں، اس کی خدمات بڑھی ہوئی ہیں. ایسے ہی جہاد، ہجرت کرنے والوں کے بارے میں، جہاد کرنے والوں کے بارے میں، جنہوں نے جہاد کیا وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے کسی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے اور کسی اور پریشانی کی وجہ سے، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بھی بخشش ہوگی. کل وعد اللہ حسن حسنا، ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت میں درجات ہوں گے، جنت میں مراتب ہوں گے. مجاہدین کا درجہ کچھ اور ہوگا، عام لوگوں کا درجہ کچھ اور ہوگا. ایسے ہی جو طاقتور مسلمان ہیں، دین کے لیے لڑتے مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، اپنے کو وقف کر دیتے ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہوگا. ایک مسلمان ہے ڈھیلا ڈھالا ہے، بس نماز پڑھ لیتا ہے، گھروں کے معاملے میں رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، بے ایمانی نہیں کرتا، اور مسلمانوں کو نقصان یا کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پڑوسیوں کے ساتھ ضرر کا معاملہ نہیں کرتا، اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں وہ نکلتا نہیں ہے، دین کی خدمت کرتا نہیں ہے، اور اس کے حوصلے بلند نہیں ہیں. لیکن اپنے دائرے میں رہ کر کے اس کے لیے بھی خیر ہے، اس کے لیے بھی بھلائی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا احرص علی ما ينفع، وہ کام میں سبقت کرو جو تم کو نفع پہنچائے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. واستعین باللہ، اور جو بھی کام شروع کرو جو بہتر سے بہتر ہے اس میں کام شروع کرو، اور اللہ سے مدد کرو، اور اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی نصرت طلب کرو. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ولا تعجز، اور جب کام شروع کرو تو اس میں عاجزی کا اظہار مت کرو. چھوڑ مت دو، ایک کام شروع کر کے چھوڑ دیا، دوسرا شروع کر دیا، تیسرا شروع کر دیا. نہیں، جو کام کرو اس کو مکمل کرو، جس کام میں لگو اس کو مکمل کرو. اور اگر خدا نخواستہ تمہارے اختیار کرنے کے بعد، ذریعہ اختیار کرنے کے بعد وہ کام پورا نہیں ہوا تو یہ مت کہو کہ اگر میں لا تقل ان فعل قضا فعل تو قضا و قضا کان قضا، کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہوتا، یہ طریقہ اختیار کرتا تو یہ مت کہو. لیکن قدر اللہ کا مقدر کیا ہوا یہی تھا، یفعل ما یشاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے کام شروع کرو. اور دوسرا معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ المؤمن القوی، یعنی وہ مسلمان جو جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، جس کا جسم صحیح ہے، وہ عبادت میں اس کو مدد ملتی ہے، اور راتوں کو جاگتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے. اس نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے، اپنے بدن کی حفاظت کی ہے، اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنے نظر کی حفاظت کی ہے، اپنے قدموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے جسم کو ورزش کے ذریعے، محنت کر کے ذریعے مضبوط بنایا ہے. وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ وہ جہاد کرتا ہے.
وہ دشمنان اسلام سے قتال کرتا ہے اور راتوں کو عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اس کو تکان جلدی نہیں آتی، ایک کھانسنے والا، ایک بخار والا، ایک کینسر والا، ایک سرطان والا، ایک ٹی وی والا، ایسا مسلمان جو اپنی صحت کو برباد کر دیا، ایسی چیزیں استعمال کر کے، شراب پی کر کے، گٹکا کھا کر کے، بیڑی سگریٹ پی کر کے کینسر میں مبتلا ہو گیا، پھیپھڑے کمزور ہو گئے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ من المؤمن الضعیف میں یہ ہے جسمانی اعتبار سے ایسا مومن کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں اپنی ذات میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے کام میں محنت کا کام نہیں کر پاتا اسلام کی حفاظت کے لیے، اور نہ وہ سرحدوں پر جا سکتا ہے اور نہ کوئی اور بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو جسمانی عبادت ریاضت، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تیر اندازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، مقابلہ بھی کروایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی بھی فرمائی ہے ایک پہلوان سے، روکانا نام کا پہلوان تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پٹک دیں گے تو ایمان لے آؤں گا۔ اپنے دور کا زبردست پہلوان، جیسے کہ ہمارے یہاں گاما تھا، رستم زما تھا ہندوستان میں، ایسے ہی روکانا عرب کا بڑا مشہور پہلوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے پٹک دیں گے تو آپ کو نبی مان لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ، نہ اللہ کے رسول نے کشتی لڑی تھی کبھی، لیکن نبی تھے، ہاتھ ملاتے ہی اس کے لمحوں میں پٹک دیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کیا حال ہوا۔ صحابہ کمزور تھے جسمانی اعتبار سے دیکھنے میں، لیکن جسم ان کے ٹھوس تھے، وزنی تلواریں جو ہم 5 منٹ بھی نہیں اٹھا سکتے وہ چلاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے بارے میں آتا ہے کہ 5-6 کلو کی تھی، 1 کلو تو گھما ہی نہیں سکتے۔ یہ صحابہ تلواریں جو استعمال کرتے تھے 3-3 4-4 کلو کی، اور گھنٹوں نہیں 3-3 4-4 گھنٹے میدان میں لڑتے تھے، اس لیے کہ وہ مجاہد تھے، ورزش کرتے تھے۔ انگریزوں سے جب مقابلے کی بات آئی تھی، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی سبا اسلام ہندوستان کے اندر انہوں نے امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہاد کیا تھا انگریزوں سے اور سکھوں سے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں اور پتھروں پر گھنٹوں دوپہر میں جلتے ہوئے پتھروں پر ننگے پیر چلتے تھے کہ کل جہاد کرنا پڑے گا، میدان میں پہاڑوں پر چلنا پڑے گا تو تاکہ ہماری ورزش ہو جائے، مشق ہو جائے۔ جیسے کہ آج کل جیم میں جا کر کے ہمارے نوجوان اور ہم بہت سے لوگ پہلوانی جو کرتے ہیں، اپنا باڈی بناتے ہیں، جسم بناتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، المؤمن القوی بننا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کی فضیلت ہے تو روحانی اعتبار سے بھی قوی ہونا چاہیے، جسمانی اعتبار سے بھی قوی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور اچھے سے اچھا کام، جو اونچا کام اس کو شروع کیا جائے، اور جب نہ ہمت ہو تو اس سے کم درجے کا۔ جیسے کہ ایک آدمی کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، اجازت اس کو ہے کہ بیٹھ کے، لیکن اس نے حوصلہ دکھایا اور کھڑے ہو کے